باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن مجید اور فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 سے 96 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بالترتیب بیان کریں گے۔ آئیے ہم آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ان يقتل مؤمنا الا خطأ کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، یعنی کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو بغیر غلطی کے اگر قتل کر دے، یعنی اسے حقیقت میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے تو پھر کیا اس کی یعنی اس کی سزا جزا کیا ہے، تو وہ بیان ہو رہی ہے اس موقع پہ۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی جو جزا ہے یا سزا ہے وہ یہ ہے کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا سزا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو دیت بھی دے گا، یعنی جو دستور کے مطابق دیت چل رہی ہے وہ بھی ادا کرے گا اور ساتھ میں ایک غلام بھی آزاد کرے گا۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر دوسری وجہ یہ کہ یا تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ اسے معاف کر دیں، یعنی جو مقتول ہے اس کے گھر والے قاتل کو اگر معاف کر دیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ یا تو مومن جو غلام ہے وہ آزاد کرے یا پھر اسے اس کے گھر والوں کو مکمل دیت دے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے اور اس کی قوم کے درمیان جو ہے وہ دشمنی چل رہی ہے، یعنی کوئی دشمن قوم ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جسے اس نے قتل کیا ہے وہ مومن ہے، یعنی قوم دشمن ہے لیکن وہ بندہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مومن ہے، تو اس کی سزا جزا کیا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک غلام آزاد کر دے گا۔ پھر اسے دیت نہیں دینی کیونکہ دشمن قوم ہے، ان کو دیت تو نہیں دینی نا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک غلام جو ہے ایک انسان کے قتل کے بدلے جو ہے وہ غلام آزاد کر دے تاکہ اس کی قدر و رحمیت بھی باقی رہے کہ اس نے کسی انسان کو قتل کیا، اس کا بدلہ دے دیا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم کے بندے کو قتل کرے جس کے اور تمہاری قوم کے درمیان کوئی وعدہ معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی دو ممالک کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر پاکستان کسی ملک کا کوئی بندہ مارتے ہیں یا کوئی ملک جو ہے پاکستان کو کوئی بندہ مار دے تو اس صورت میں کیا ہوگا، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کے جو گھر والے ہیں جو اس کے حقدار ہیں ان کو دیت دی جائے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ اس صورت میں بھی کیا ہوگا، ایک غلام آزاد کرے گا اور ساتھ میں دیت بھی دے گا۔ یہ وہ قوم ہے جن کے درمیان اور اس کی قوم کے درمیان جو کوئی معاہدہ ہو گیا، اس صورت میں یہ سزا ہے اس کی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو کوئی ایسے بندے بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس غلام نہیں، میں آزاد کہاں سے کروں، میرے سے ہو گیا قتل، اب میں کیا کروں، تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اس کی سزا یہ ہے، اس نے بندہ مار دیا تو اس کی سزا یہ، اگر وہ دیت نہیں دے سکتا نہ وہ آزاد کر سکتا غلام کو، تو پھر کیا کرے، پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذریعہ بنایا ہے
کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے اگر وہ ان کاموں میں سے، ان شرائط میں سے شرطیں پوری کرتا ہے تو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو سزائیں مقرر کی ہیں نا، خوب جان کے کی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا سزا مقرر کر رہا ہوں، اور خوب حکمت سے کی ہے، حکمت سے خالی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مار دو، جس نے تمہیں مارا ہے اس کو بھی تم مار دو اور سارے خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور دوسرا وہ بندہ ہے، پیچھے وہ بندہ گزرا جس نے غلطی سے قتل کیا، اب وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر مارا کسی کو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پر ناراض رہوں گا، میں اس پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ وَلَعْنَهُ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کروں گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یعنی وہ بندہ جو کہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کریں گے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے قریب بھی آنے دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی پوچھ لیا کرو کہ ہم جدھر جا رہے ہیں ادھر کیا حالات ہے، کیا حالات سازگار بھی ہیں یا نہیں، یعنی اس حوالے سے چھان بین کر کے پھر نکلا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور وہ بندہ جو تم سے سلام کہتا ہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان ہی نہیں ہے، تم مومن ہی نہیں ہے، یعنی اس بندے کے ایمان پہ شک نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ نہ کہو کہ نہیں تو کلمہ پڑھے، اندروں تو مسلمان نہیں، یعنی اس طرح اسے نہ کہیں۔ حقیقت میں آپ اس کے دل میں تو نہیں گھس گئے نا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح تم دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ غنیمت سے مراد ایسی چیز جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جس کا کوئی دوسرا یعنی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، یعنی وہ بہترین حل ہوتا ہے اصل چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہترین چیزیں موجود ہیں، بہترین غنیمتیں ہیں میرے پاس، بہترین انعامات ہیں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، یعنی اسی طرح تھے، تم لوگوں کو جو ہے وہ برے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تو اس حوالے سے بھی پوچھ گچھ کر لو، تحقیق اس حوالے سے بھی کر لو کہ کیا اللہ نے احسان کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی پوچھ لو کہ میں نے احسان تم پر کیا تھا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو ان سے خبردار ہے، ان کو جان رہا ہے، اسے خوب پتہ ہے کہ تم کب کیا کر رہے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومنوں میں سے بیٹھے رہ گئے، جو گھر میں بیٹھے رہ گئے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر اولی الضرر، مگر وہ لوگ جو کہ تکلیف میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ہیں تو وہ کسی وجہ سے بیٹھے ہیں، وہ بیمار ہیں بیچارے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی، دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، دونوں میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بڑی فضیلت رکھ دی ہے جو کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فضیلت ہے، ان کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو جو کہ جہاد پہ ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان سے جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ درجتاً، درجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے درجے بلند کروں گا جو کہ جہاد کرنے میدان میں نکلے ہیں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے ہم نے نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے، جو جہاد کے لیے نکلے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو جہاد کرنے گئے ہیں اور جو گھر بیٹھے ہیں ان کے درمیان اجر عظیم کا بھی بڑا فرق ہے. جو جہاد کرنے گئے ہیں ان کو اجر عظیم ملے گا اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو اس کی نسبت ذرا اجر کم ملے گا. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے. وہ مغفرت اور مغفرت ہے یعنی کہ بخشش ہے، ورحمت اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا. یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں رہ گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی محفل کے لیے اللہ نے کے بان.